سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے SET.NET چینل سے آپ کا میزبان ڈاکٹر حسن نواب آپ سے مخاطب ہے۔ ہاسپٹلس کے بارے میں کچھ معلومات آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ انسان کو نہیں معلوم ہوتا کہ کب وہ بیمار پڑ جائے اور کس وقت کیا مشکلات پیش آئیں اور کس طرح اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہے جس میں سرجری ضروری ہو تو اس کے لیے سرجن کی سلیکشن انتہائی اہم ہوتی ہے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے کہ غیر ضروری علاج کرنے والے ڈاکٹرز کو بعض ہاسپٹل مراعات بھی دیتے ہیں۔ غیر ضروری علاج سے بچنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ آپ جو ہے اپنے مرض کے بارے میں سیکنڈ اوپینین بھی لے سکتے ہیں اور غیر ضروری علاج سے بچ سکتے ہیں۔ اکثر سنا جاتا ہے کہ سرجنز کو ان کے باسز اور ان پر دباؤ ڈالتے رہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپریشن کیا جائے۔ اگرچہ امریکہ کے کچھ اسپتالوں میں یہ سسٹم رائج ہے کہ وہاں ڈاکٹرز اور سرجن کی صرف تنخواہوں پر رکھا جاتا ہے، لیکن ایسے اسپتالوں کی تعداد زیادہ ہے جہاں غیر ضروری علاج اور سرجریز کے لیے انہیں بونس دیے جاتے ہیں اور اوور ٹریٹمنٹ پر مراعات سے نوازا جاتا ہے۔ اس طرح غیر ضروری علاج سے مریض کے اوپر اخراجات کا بوجھ بڑھ جاتا ہے اور مریض معاشی طور پر مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ میں بھی اوور ٹریٹمنٹ اور ایکسٹرا ٹریٹمنٹ کے بارے میں بہت ساری کہانیاں اور بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں۔ خاص طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ آج کل ڈیلیوریز کے لیے سی سیکشن کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اور نارمل ڈیلیوریز کی طرف توجہ کم دی جاتی ہے۔ معمولی سی بھی بات ہوتی ہے تو فوری طور پر گائنیکولوجسٹ اور ڈاکٹرز یہ فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ مریضہ کی ڈیلیوری جو ہے وہ سی سیکشن سے کی جائے۔ سی سیکشن کرنے میں سرجری کے ذریعے بچے کی پیدائش کے عمل میں بہرحال ہاسپٹل کا تو فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے، لیکن مریض کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور مریض کے لواحقین کو، مریض کے اعضاء کو اچھے خاصے اماؤنٹ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ ان پروسیجرز کو جو اڈاپٹ کیا جاتا ہے ان سے بچنے کے لیے ایسے ہاسپٹلز کا سلیکشن کیا جائے، ایسے ڈاکٹرز کا سلیکشن کیا جائے جو کہ صحیح طور پر علاج کرتے ہوں اور بلا وجہ اوور ٹریٹمنٹ کرنے کے عادی نہ ہوں۔ اوور ٹریٹمنٹ سے مریض کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور جیسے خاص طور پر ہم نے بتایا کہ ڈیلیوریز کے اندر بچے کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ان حالات میں ایسے ڈاکٹرز کی طرف توجہ دینی چاہیے جو کہ صحیح طور پر مریض کو صحیح ڈائگنوسس کر کے اور صحیح ٹریٹمنٹ کر کے اور صحیح پروسیجرز کر کے اور صحیح طرح مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آپریشنز کے بعد سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پوسٹ آپریٹو کیئر اگر نہیں ہوگی تو مریض کے اندر آپریشنز کی کمپلیکیشنز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اگر کسی ہاسپٹل کے اندر سرجنز تو بہت اچھے ہیں لیکن پوسٹ آپریٹو کیئر اچھی نہیں ہے تو مریض
کمپلیکیشن کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس میں ان کو ہاسپٹل میں زیادہ عرصے تک رہنا پڑتا ہے اور زیادہ اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ خاص طور پر ہاسپٹلس کے اندر اگر انفیکشن کنٹرول کے پرنسپلس اڈاپٹ نہیں کیے جا رہے تو آپریشنز کے دوران انفیکشن کے ہونے کے خطرات بڑھ جاتے ہیں، اور پوسٹ آپریٹیو طور پر پوسٹ آپریٹیو کیئر کے اندر اگر پراپر طریقے سے زخم اور اس کے پروسیس کے اندر جو بھی طریقہ کار استعمال ہوئے ہیں ان میں اگر انفیکشن سرائیت کر گیا ہے تو پوسٹ آپریٹیو انفیکشن جو ہے مریض کے ہاسپٹل میں رہنے کے پیریڈ کو بڑھا دیتے ہیں اور مریض کے اخراجات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر فرد کو یہ چاہیے کہ صحیح طور پر ہاسپٹلس کا انتخاب کرے اور ایسے ہاسپٹل میں جانے کی کوشش کی جائے، ایسے ہاسپٹلس میں ایسے ڈاکٹرز سے رجوع کرنے کی کوشش کی جائے جو کہ صحیح طریقہ علاج کو استعمال کرتے ہیں اور اوور ٹریٹمنٹ سے پرہیز کرتے ہیں۔